ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له آمين اللهم آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ تعالی حدیث کو لفظ بلفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ان ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو ان سے کہ انہوں نے ہم تک یہ حدیث پہنچائی۔ ان بے شک رجلا ایک شخص نے قال کہا للنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصینی مجھے نصیحت کی، مجھے بتایا، مجھے وصیت کی۔ قال تو کہا یا فرمایا لا نہ تغضب غصہ کرنا، فردد تو اس نے دہرایا، مرارا کئی بار، مطلب کہ اس نے جو سوال کیا تھا اس کو بار بار دہرایا کہ مجھے نصیحت کریں۔ جو اس نے اپنا سوال کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس نے بار بار دہرایا۔ قال لا تغضب آپ نے کہا نہ غصہ کرو، رواہ البخاری۔ آپ دیکھیں کتنی مختصر اور کتنی جامع نصیحت، سبحان اللہ، کہ چند الفاظ کا استعمال کر کے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اس بات پر عمل کر لے اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے۔ بعض اوقات ہم لمبی باتیں کرتے ہیں لیکن سننے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی بات، چھوٹی سی بات، مختصر سی بات کرتے ہیں اور ان کی بات میں کتنا اثر ہے، اور صحابہ کرام کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کو سنتے اور اپنے عملوں میں لے کے آتے تھے۔ اس حدیث کے اور بھی طرق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں ایز نارمل، جیسے ہم باقی حدیثوں کے بھی اور طرق جو ہیں اس کو ہم نے دیکھا، پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر صحابی کا ایک اپنا انداز ہے حدیث کو بیان کرنے کا، کچھ الفاظ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن سیم معنی وہ سیم ہی دے رہی ہوتی ہے حدیث۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک بات بتا دیں جسے میں اچھی طرح سے سمجھ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، احنف بن قیس سے مروی ہے، ایک مرتبہ ان کے چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات کہیں جو مجھے فائدہ دے، اور وہ بات بھی مختصر ہو، چھوٹی ہو، تاکہ میں یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں جو ہیں انشاءاللہ آج کی اس حدیث کو اچھے سے سنیں گی، اچھے سے غور سے اپنے اندر پونڈر آن کریں گی، اپنے اندر کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، ہماری زندگیاں آسان ہو سکیں۔ کیونکہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو اس بات کو غور سے سنیں اور دیکھیں ہم کہاں کہاں کمیاں کرتے ہیں۔ اور اس نے یہ بات بہت بار دہرائی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی بتایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ جو شخص غصہ کرتا ہے نا، دل میں
کرے غصہ، یا وہ زبان سے غصہ کرے یا پورے ایکشن کے ساتھ وہ غصہ کرے، اگر دیکھا جائے تو ساری خرابیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ غصہ سارے کام بگاڑ دیتا ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، قرآن و حدیث کے مطالعے اور انسانی نفسیات کی تحقیق سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ غصہ انسان کی فطری اور طبعی خصلت ہے۔ ہر انسان کو کم یا زیادہ غصہ ضرور آتا ہے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کسی انسان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جس کو غصہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام عنہم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آدم کی اولاد کو کتنے ہی طبقات میں پیدا کیا گیا ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، کسی کو بھی آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک بات کی تلافی دوسری بات سے ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے۔ ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، اور ان میں برا وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترے۔ سنو، غصہ انسان کے دل کی ایک چنگاری ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ غصے کے وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں پھول جاتی ہیں۔ جسے یوں ہی غصے کا احساس ہو تو وہ زمین سے چمٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ کہ مطلب کیا ہے کہ آپ سوچنے لگیں گے کہ آپ غصہ آئے ہی نہ، نہیں، غصہ تو آئے گا، لیکن اس کا اظہار نہ کرو، اس پر عمل نہ کرو۔ مطلب کہ اپنے رویے سے، اپنی شکل سے، اپنے ایکشن سے اس کو ظاہر نہیں کرو، جس کی وجہ سے دوسروں پر آپ کا منفی اثر پڑے۔ دیکھو، غصے کو آزاد چھوڑ دینا اور بے اعتدالی برتنا بہت بڑی برائی اس کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، بے دردی سے، بے رحمی سے، اور پتہ نہیں کتنے ہی طریقے ہیں وہ الٹے کام کر بیٹھتا ہے، جن پر بعد میں انسان خود ہی نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایک وقت کا چھوٹا سا قدم اٹھایا اور ساری زندگی کے لیے وہ پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک ناسور بن کر آپ کی زندگی میں وہ بدترین داغ بن کے وہ آپ کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دبانے، اس کو پی جانے کے لیے کئی طریقے ہمیں بتا دیے، تاکہ انسان اس تباہ کاریوں سے بچ جائے، تاکہ میں اور آپ اس تباہ کاریوں سے بچ جائیں۔ غصے سے بچنا اللہ کے غضب سے بچنا ہے میری پیاری بہنوں۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو۔ اگر تم لوگوں میں غصہ کرو گے تو اللہ کا غصہ تم پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم اس کی مخلوق پہ غصہ کرو۔ دیکھیں، ہم اپنے لیے تو بہت اچھا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے ہم اچھا نہ چاہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمارے حصے میں خیر اور بھلائی ہی آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر غصہ کرتے ہیں نا کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ان کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ اپنے ہی لیے مصیبت کما رہے ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات سے وہ دوسروں کو خیر نہیں دینا چاہتے، دوسروں کو بھلائی نہیں دینا چاہتے۔ جس کو اپنی شخصیت سے، اپنے آپ سے، اپنی ذات کو خیر و بھلائی نہ ملے، وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا، میرا یہاں پہ سوال ہے کہ غصہ اصل میں کیا ہے؟ غصہ اصل میں کیا ہے؟ غصہ ایک آگ کا انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں جا کر چنگاری اٹھاتا ہے، جا کے رکھ دیتا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں جا کے انگاری مچاتا ہے۔ وہ آپ کے اندر کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی تھنکنگ اندر ڈال جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر کھولنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جلنے لگتے ہیں، آپ کڑنے لگتے ہیں، غضبناک ہونے لگتے ہیں، گویا کہ آپ اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ جب وہ جلنے کا ابار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جیسے زمین سے لاوا نکلتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے جب وہ پھٹتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ زمین تو زمین درختوں کو، لوگوں کو، جانوروں کو، آبادیوں کو، گھروں کو، جانوروں تک وہ تباہ کر دیتا ہے۔ نہ اچھے کو دیکھتا ہے وہ، نہ برے کو دیکھتا ہے، سب کے سب اس کی بربادی میں آ جاتے ہیں۔ ہر طرف تباہی وہ مچا دیتا ہے۔ کسی بھی جلی ہوئی چیز کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو وہ تباہ کر دیتا ہے، خواہ وہ درخت ہوں،
خواہ وہ گھر ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی آگ ہو، وہ دلوں کی آگ ہو، وہ غصے کی آگ ہو، وہ حسد کی آگ ہو، وہ نفرت کی آگ ہو، ہر طرف وہ بربادی پھیلاتی ہے. اس سے خیر نکل ہی نہیں سکتی جس کے اندر یہ ابال ابھر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی خیر سے محروم ہے، وہ دوسرے کو کیا خیر دے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ جس سے انسان کا دین، انسان کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کے تعلقات، اس کے رشتے، ہر چیز تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے اور شیطان کا بہت بڑا وار ہے جو وہ انسان کے اوپر کھیلتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی ہے، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے اندر جھانکیں، اپنے آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے اندر کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہیں، کیوں اللہ نے بنایا ہے، لیکن اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش نہ ہو، اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر سے اس خرابی کو نکالیں، اس تباہی کو باہر نکالیں. کہیں میں تو ان میں شامل نہیں ہوں جو ہر وقت جلتا کٹتا رہتا ہے. جو جلا کٹا ہو وہ جلی کٹی ہی باتیں سنائے گا نا، وہ اچھی بات کبھی بھی نہیں سنا سکتا. کہیں میں تو جلے کٹے تیر چلانے والوں میں سے تو نہیں ہوں جو کبھی آواز کے تیر چلا رہا ہے، کبھی وہ حسد کے تیر چلا رہا ہے، کبھی وہ بدتمیزی کے تیر چلا رہا ہے، کبھی وہ نگاہوں کے تیر چلا رہا ہے، کبھی وہ زبان کے تیر چلا رہا ہے. میرا کس چیز پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں اس کا کیا نتیجہ ہوگا، سوائے تباہی کے کچھ نہیں. وہ بھی ویسے ہی تباہ ہوں گے جو شیطان کے قابو میں ہے نا. وہ کیسے دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ جو اپنی آگ میں خود جل رہا ہے وہ دوسروں کو کیسے خوش رکھتا ہے؟ میری پیاری بہنوں، ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے. دوسروں کی اصلاح کو یہ بھی فکر نہیں کریں. کیوں؟ میں بدلوں گی تو سارے گھر پہ اس کا اثر پڑے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا جائے، اپنے غصے پر قابو پایا جائے، اسے کنٹرول میں رکھا جائے. غصے کو دبانے والوں اور غصے کو کنٹرول کرنے والوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ عمران آیت نمبر 134 میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ نیکوکاروں کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ غصہ دبانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اس کی تشریح پڑھیں ان آیات کی، اتنی پیاری حضرت عمر کے بیٹے کی وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لونڈی تھی جو وہ وضو کر رہے تھے، سبحان اللہ، تو اس کے ہاتھ سے نا پانی گر جاتا ہے ان کے اوپر. تو وہ لونڈی بڑی پڑھی لکھی اور سیانی تھی، علم تھا اس کو بھی. جب انہوں نے غصہ کیا تو فوراً سے یہ یاد پڑھ دی اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا جو معاف کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں. انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور کہتی ہے جو معاف کرنے کے احسان کرتے ہیں، آگے آیت کے آگے یاد آتا ہے کہ احسان کرنے والے جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. تو کہتی ہے جو احسان کرتے ہیں اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ آپ میری لونڈی ہو، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. مطلب کہ اس وقت پڑھے لکھے غلام ہوا کرتے تھے، ان کو پتہ تھا اگر کوئی انسان غصے میں ہے تو کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. آج کے دور میں دیکھ لیں، نہ مالک پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی نوکر پڑھے لکھے ہیں، سارے ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں، عام حالات میں معاف کرنا بہت آسان ہے لیکن غصے کی حالت میں معاف کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ ایک شاعر ہے، وہ کیا کہتا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اللہ اکبر. کہ انسان انہی دو چیزوں میں، عیش میں اور تیش میں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک دفعہ پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ ہم بچپن سے یہ حدیث پڑھتے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ جو غصے پر قابو پا لے، جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے نفس پر قابو پائے، وہ پہلوان ہے. جو یہ حکم مان لے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا. اور اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے جنت رکھی ہے. ابو دردہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری رہنمائی
کسی ایسے عمل کی طرف کر دے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے. اللہ اکبر. صحابہ کے کوشچن بھی کیسے ہوا کرتے تھے, کس طرح کی ان کی تڑپ تھی. آج تک ہم نے کسی سے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو مجھے جنت کے قریب کرے, مجھے صحابہ کی صحبت کے قریب کرے, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے, مجھے اللہ کے قریب کرے اور دوزخ سے مجھے دور کرے؟ کبھی بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزیں بتائیں جس سے ہمیں دنیا ملے, ہم دوزخ کے قریب جائیں, جنت سے دور جائیں. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو, تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. یہ مشکات کی حدیث ہے کہ غصہ نہ کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. غصہ آ جاتا ہے, یہ نیچرلی ہے, بس تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں, وہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے. جب شیطان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا یہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, جب دل چاہتا ہے وہ ٹریگر دبا دیتا ہے. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی, یہ حقیقت ہے. جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہیں نا, زندگی میں ان کے پاس, ان کے آس پاس دیکھیں گے آپ, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے خوش ہوتے ہیں, ان کے گھر میں بھی جنت بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ خوشیاں ہی بکھیر رہے ہوتے ہیں, پازیٹیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, وہ خوشیاں بانٹنے والے ہوتے ہیں, وہ محبت دینے والے ہوتے ہیں, وہ محبت کیے جاتے ہیں. کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف سے محبت ہو رہی ہو دوسری طرف سے نفرت آ رہی ہو. اگر آپ کسی کو خوش ہی نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی خوش نہیں کرے گا. اللہ نے دنیا میں بیلنس ہی اسی طرح رکھا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہاوت ہے نا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو کرو گے ویسا ہی پالو گے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے اندر جھانکنا ہے, اپنی برائی کو دور نکالنا ہے, اپنی اس کمزوری کو کہہ لیں. یہ ہر انسان کے اندر ہے. دیکھیں غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے, کسی کے اندر زیادہ ہے, کسی کے اندر کم ہے. کوئی کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے, کوئی کنٹرول کرنا نہیں سیکھتا. تو اس کو ہم کم تو نہیں کر سکتے, ہم اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم شرح الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اب اس حدیث میں نام نہیں بتایا گیا, صرف یہ کہہ کر بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص آیا. مطلب کیا کہ نام اس لیے نہیں بتایا کہ دوسروں کو اس کا نام نہ پتہ چلے کہ وہ کون شخص ہے جو غصہ کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ مقصد آدمی کا نام جاننا نہیں ہے, یہ مقصود نہیں ہے. اپنی زندگی کی اصلاح مقصود ہے, اپنے اندر کی خرابی کو جاننا مقصود ہے, اور اس پر کام کرنا مقصود ہے. تو اصل چیز کیا ہمیں پھر پتہ چلی کہ اصل چیز کام ہے, نصیحت ہے, مقصد ہے, نام نہیں ہے. آگے کیا بتایا؟ اوصینی, کہ آپ مجھے وصیت کیجیے, آپ مجھے بتائیں. اوصینی, کہ آپ مجھے وصیت کیجیے. اچھا, وصیت کیا ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ وصیت کیا ہے؟ ہماری نظر میں وصیت وہ ہوتی ہے, وصیت ہوتی ہے جو زندہ کرتا ہے, وصیت جو موت کے قریب ہوتا ہے. اوکے, ہم یہ سمجھتے ہیں وصیت اچھی بات کرنا, ٹھیک ہے. ہاں, کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے بندے کے عمل میں آئے نا, وہ چیز بندے کے عمل میں, ہم اس چیز کو اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. وصیت ہوتی ہے کوئی اہم چیز, اس کو بعد میں نے اپنی پچھلی آیات میں بھی یہ لفظ آیا تھا, میں نے اس پہ کافی بات کی تھی. ہاں, کہ وصیت ہوتی ہے کوئی ایک اہم بات, اس پہ بار بار ہم اس کی چیز کا تکرار کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی بات ہے, اس بندے کی زندگی اس سے سنور سکتی ہے, اس کے عمل میں وہ چیز آ جائے. یا میں کال سے اس کو بتا دیتی ہوں, یا میں ریٹرن کر کے بتا دیتی ہوں, یا میں پھر اپنے عمل سے بتاتی ہوں کہ کسی اہم کام کا حکم کسی کو دے دینا, وہ وصیت کہلاتا ہے. عموماً وصیت کون کرتا ہے؟ جو بوڑھا ہو جاتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس وقت اتنا نہیں ہے. حتیٰ کہ وصیت پر تو توجہ ہم سب کو ہی دینی چاہیے. وصیت کن چیزوں کی ہوتی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, وصیت کرنی چاہیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے, کیسے وصیت کی جاتی ہے ہمیں یہ نہیں پتہ. حتیٰ کہ صحابہ کرام کو جب حکم ہوا تھا تو کہتے ہیں انہوں نے رات نہیں گزرنے دی تھی تو انہوں نے وصیتیں اپنی اپنی لکھوا لی تھی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وصیت نارملی کن چیزوں پہ کی جاتی ہے, سونا چاندی, یا کوئی قرض دینے والا ہو, مطلب کہ سو مینی تھنگز جس پہ ہم وصیت کر سکتے ہیں, یا کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے. آپ بھی اپنی وصیت لکھ کے رکھیں, اردو میں رکھیں, انگلش میں رکھیں. وصیت ہونی چاہیے, کن چیزوں کی وصیت کی جانی چاہیے. ہم سمجھتے
ہیں, جائیداد ہو, زمین ہو, بڑا گھر ہو, تو اس کی ہم وصیت کریں. وصیت آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ کی لائبریری, آپ کی کتابیں, آپ کے کپڑے, آپ کے بیگز, آپ کے جوتے کہاں جائیں, کیسے جائیں, کن کو دینے چاہیے, پاکستان میں بھیجنے ہیں, یہاں رکھنی ہے, کس سینٹر کو جانے چاہیے, کس ماسک کو جانے چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو بعد میں اس چیز کے لیے مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لا تغضب، کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. جب شیطان آپ پر حاوی ہوتا ہے نا تو اس وقت چاہیے کہ آدمی اپنے غصے پہ قابو رکھے، غصے کو چھپانے کی کوشش کرے، اس دوران کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ کوئی ناجائز اور غلط قدم نہ اٹھائیں تو وہ غصے کے نقصانات سے بچ جائے گا. اگر ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، اپنا دل الگ سے خراب ہوتا ہے، نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی نیکی کے کام میں آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ پریشان ہر وقت رہ رہی ہیں. یہی دشمن چاہ رہا تھا، آپ کو بے چین کرنا، آپ کی نیکیوں کو خراب کرنا، آپ کو ہر وقت جلن کڑن حسد میں رکھنا. وہ کامیاب ہو گیا. دیکھیں بہت سی بڑی بڑی نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ غصہ اندر ہوتا ہے. تو ہماری نماز میں بار بار میں نے ایسا کیوں کہا، آپ ریگریکٹ کرتے رہتے ہیں. نیکیوں کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے آپ ان کو برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا میں کیوں کروں. حتیٰ کہ نیکی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی ہے. ہم اپنی غصے کی وجہ سے، اپنے اندر تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان نیکیوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ شیطان چاہ رہا ہے. دیکھیں باہر جب آگ لگتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو فوراً سے ختم کرو، بجھاؤ تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو. لیکن جب اندر آگ لگتی ہے تو ہمارے سارے اصول اور قاعدے ہم بھول جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جو دل میں آتا ہے وہی ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، جو دل کر رہا ہے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. تو وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا اور آگ پیچھے چھوڑ گیا اور ہم سب کو تباہ کر رہے ہیں اس آگ میں. ہمارا حال اس بیمار کا سا ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا تو ہے، حل بھی پوچھتا ہے، دوا بھی نہیں کھاتا. کیوں نہیں دوا کھاتا؟ کیونکہ وہ کڑوی ہے، مزے کی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے بار بار فرمایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس شخص کا علاج اسی میں ہے کہ غصہ نہ کرے. ایک اچھا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ بیماری کی جڑ کو پکڑتا ہے تاکہ بیماری کو ختم کیا جا سکے. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی حکیم کے پاس جائیں یا کسی اسکالر کے پاس جائیں یا کسی مفتی کے پاس جائیں، کیا فائدہ آپ کو تبھی ہوگا نا جب وہ آپ کی اصلاح چاہے، آپ کی مرض کا علاج آپ کو دے دے. اگر وہ کہے کہ مرض یہ ہے، آپ یہ گولیاں کھا کے دیکھو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ نہیں جائیں گے دوبارہ. آپ اسی کے پاس جاتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو شیطان بھی اسی کے اعمال کو ضائع کرواتا ہے اسی گولی کی طرح. یہ کڑوی گولی ہے، غصے کو پی جانا بہت کڑوی ہے، آسان نہیں ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں. میں بھی کبھی کبھی چک جاتی ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے بچوں کے سامنے، آپ کو بھی آتا ہوگا. ہم ہر پل جو ہے یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. بہتر یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں فوراً سے احساس ہو جاتا ہے. جب احساس ہو جاتا ہے تو انسان کنٹرول کر لیتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا لا تغضب، اس کو لکھ کے کبڈ پہ لگائیں، فریج پہ لگائیں، میگنیٹ پہ لگائیں، آگے پیچھے جہاں پہ لگا سکتے اس کو لگائیں تاکہ ہر وقت آپ کے دماغ سے یہ چیز نکلے نہیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. تھوڑے سے ہم جو ہے غصے کے نقصانات دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ غصے سے بعض اوقات اچھے خاصے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں. شوہر نے غصے میں بیوی کو طلاق دی، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی شوہر نے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی. غصے میں بھئی سارے طلاق دیتے ہیں، خوشی میں کوئی نہیں دیتا، خوشی میں سب ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، غصے میں طلاق دی جاتی ہے. تو اسی لیے کہا تو جا رہا ہے کہ غصے کو کنٹرول کرو. اور پورا خاندان پھر ایک طلاق سے برباد ہوتا ہے. خاندان میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان، گھر، فیملیاں سارا کچھ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. بچوں پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں اس کو نفسیاتی طور پر بچوں کو ہم ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. غصہ عقل کا دشمن ہے. غصے میں بندے کی عقل ماری جاتی ہے اور بندہ بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں فیڈر بنا کے، تو
لیتا نہیں ہے پھینک دیتا ہے, چلا کے مارتا ہے نا. کوئی کھانے کو دیتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا غصہ کر کیوں رہا ہے بچہ, بول کے وہ ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. جب بڑے انسان پہ غصہ آتا ہے تو وہ ایسے ہی حرکتیں کرتا ہے, وہ بولتا نہیں ہے, بتاتا نہیں ہے, سمجھاتا نہیں ہے غصہ کس بات پہ ہو رہا ہے, یہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے دوسرے اس کی نفسیات کو سمجھ رہے ہیں, وہ غصہ کر رہا ہے تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کس وجہ سے وہ غصہ کر رہا ہے. اپنی ہی صحت پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, آپ بیمار پڑ جاتے ہیں, بیماریوں کا علاج نہیں پھر ہوتا. پھر صحیح حالت میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو بیماری کی حالت میں کون آپ کو پوچھے گا. غصہ آپ کی نیکیاں, آپ کا احسان ختم کر دیتا ہے. کسی پہ آپ نے نیکی کی بڑی محبت سے, چاہ سے, جذبے سے, جوش سے, کیا ہوتا ہے آپ اس کو جتا دیتے ہیں, یا آپ کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے کہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ آپ نے جو احسان کسی پہ کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر یہ شیطان یہ غصہ کروا کے آپ سے آپ کے منہ سے الفاظ نکلوا کے وہ آپ کا ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے. غصہ آپ کا امیج خراب کرتا ہے. انسان اپنی امیج کے بارے میں دیکھیں کتنی ہم فکر کرتے ہیں نا, کتنی کوششیں کرتے ہیں, کتنے کانشیس ہوتے ہیں. لباس دیکھ کر سوچ سمجھ کر ہم پہنتے ہیں. خواتین کا سب سے بڑا خرچہ جو ہے نا اپنی امیج کے اوپر ہوتا ہے. کپڑے کیسے ہوں, ڈیزائنر ہو, بیگ کیسا ہو, کارڈیگن کیسی ہو, جوڈری کیسی ہو, میک اپ کیسا ہو, جوتے کیسے ہوں. آپ جب غصہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا امیج کہاں جاتا ہے. بہت خوبصورت لڑکی ہے, اونچی لمبی سلم سمارٹ خوبصورت ترین جس کو آپ کہہ لیں, کوئی آپ اس میں سے نقص نہیں نکال سکتے, تو جب وہ آپ کے سامنے آتی ہے بڑی خوبصورت, واو آپ کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں اس کا جو رویہ ہے, غصہ ہے, اس کا اخلاق ہے, اس کا کریکٹر ہے, کردار ہے آپ کے سامنے آتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو ویسے ہی پسند کرو گے, کبھی بھی نہیں. اور دوسری طرف ایک سانولا انسان ہے, اس کا کردار اتنا اچھا ہے, اس کا کریکٹر اتنا اچھا ہے, اس کے کپڑے اتنے اچھے نہیں پہنے ہوئے, تو اتنے پیار اور محبت سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. تو وہ انسان جو کہ اپنی امیج پہ کا بڑا کانشیس ہوتا ہے, رکھنے پہننے اوڑھنے میں بڑا ٹاپ سٹینڈرڈ کا ہے, اس کا اخلاق اور کریکٹر نہیں ہے, دوسری طرف اس کو پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے, اس کو بولنے کا ڈھنگ ہے, اس کا وہ آپ کی عزت کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے, آپ کو اس شخص سے زیادہ محبت ہوگی. تو وہ سارے کا سارا امیج دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کی خوبصورتی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. آپ کے اسٹیٹس, آپ کے ڈیزائنر کلوتھ, آپ کے ڈیزائنر بیگز, ڈیزائنر جوتیاں کوئی کام نہیں آتی. جب آپ انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ سارا کچھ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کا غصہ دوسروں کے دل میں آپ کی محبت کو ختم کر دے گا. محبت کرو گے تو محبت ملے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ غصہ کرتے رہیں اور دوسرا آپ کو محبت جتاتا رہے. یہ ایک ماں ہی ہے, کبھی کبھی ماں بھی اس کی بھی بس ہو جاتی ہے, وہ محبت کا کیا جتانا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہمارے غصے اور ناکامیوں اور بد اخلاقیوں کی بنیاد پر ہمیں پکڑتا نہیں ہے اور ہمیں اس کی سزا نہیں دیتا, ہمیں موقع دیے چلے جاتا ہے. غصے میں انسان کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے کہ غصہ کرنے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو مزہ دلواتا ہے, اور دوسرے کمزور ہونے کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں, تو انسان بار بار کرنے سے اس کی عادت یہ بڑھ جاتی ہے. یہاں پہ میں چھوٹی سی مثال دوں گی, میں دینا تو نہیں چاہ رہی, لیکن ساس اور بہو کا لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں, اگر ساس میں زور ہے تو بہو کو دبانے کی کوشش کرتی ہے, اس کو مزہ آتا ہے, شیطان کہتا ہے دباؤ, وہ مطلب آپ کا روب اس پہ ہونا چاہیے, آپ مدر ان لو ہو. اگر ڈاٹر ان لو میں تھوڑی سی پاور ہے تو وہ مدر ان لو کو دبانا شروع کر دیتی ہے. مطلب ہر رشتہ جس کے اندر پاور ہے, شیطان اس کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ نہیں تمہارا یہ حق ہے. ایز اے مدر دیکھ لیں, ہم بچوں پہ اپنا حق جتاتے رہتے ہیں, ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ماننا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, حتیٰ کہ سمجھنا ہمیں چاہیے. غلطی ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے, غلط ہم بھی ہوتے ہیں, موسٹ آف ٹائم ہم غلط ہوتے ہیں. غصے سے عقل ماری جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر میاں سے لڑائی ہوتی ہے, بچے اٹھائے ماں کی طرف چلے گئے, ماں باپ کے گھر چلے گئے, اور بعد میں پچھتاوا کہ ایسا نہ ہی کرتی تو اچھا تھا. کیا ہوا, ماں باپ کے گھر بچے لے کے چلے گئے اور میاں نے پیچھے طلاق بھیج دی. ساری عمر کے لیے بچوں کو ساتھ بٹھا کے بیٹھے رہو. اب بعد میں بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ بات اتنی تھی تو نہیں, میں ایسے بچے اٹھا کے ماں باپ کے گھر آ گئی, اور ماں باپ نے بھی آگے سے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کون سا کمی ہے, بیٹھے رہو ادھر. ان کا غصہ ان سے بھی آ گیا. تو پھر اس طرح سے تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں. بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں, بچوں کے اندر ایسی نفسیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی بڑے ہو کے پھر اسی طرح بدلہ لینے والے, غصے والے, اگریسو عادتیں ان کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں قسمیں کھا لیتے ہیں ہم لوگ، غلط وعدے کر لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ غصہ تھا میں اس کو مار دوں گا، قسم سے میں فوت ہو گئی تو میرے جنازے پہ کوئی نہ آئے. مطلب ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ پورے نہ ہوں. اور سبحان اللہ کئی لوگ تو فوتگی پہ اگر اس طرح کہہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں امی ابو کی وصیت تھی تو وہ دیکھنے بھی نہیں دیتے اپنے رشتہ داروں کو ان کا منہ وغیرہ. مطلب کہ اتنی جہلیت پیدا ہو جاتی ہے. غصہ بد اخلاقی کی سب سے بری شکل ہے. اپنے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کی قوت پیدا کریں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہیں جا رہے تھے، ہم نے بہت بچپن میں یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، سمجھ آ جائے سبحان اللہ. آپ کہیں جا رہے تو ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو تھی نا وہ کھینچ لی. آپ جو چادر پہنی ہوئی تھی تو آپ کی گردن پر کہتے ہیں کہ نشان پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. آپ امیجن کریں جب بچہ پیچھے سے آ کے آپ کا اسکارف کھینچتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور گرمی ہو تو اس میں زیادہ آپ کو وہ رگڑا سا لگ جاتا ہے، کتنی اس پہ جلن سی ہوتی ہے نا. تو آپ تو فوراً سے تھپڑ نکال کے مارتے ہیں، یا آپ شاؤٹ کرتے ہیں، یا آپ فوراً سے گھبرا کے اس بچے کی طرف اور ڈراتے ہیں بچے کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا. آپ بھی انسان تھے، آپ کے اندر بھی جذبات تھے، آپ کو کیا غصہ نہیں آیا ہوگا؟ دیکھیں غصے کے بارے میں یہ کہنا یا تصور کرنا کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، یہ تو انسانی فطرت اور اس کی طبیعت اور عقل کے خلاف ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کبھی کبھار ہمیں غصہ کرنا صرف ضروری اور جائز ہو جاتا ہے. جیسے کسی دینی اور اخلاقی حکم کے خلاف ورزی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنے والے پر مومن کو جو غصہ آتا ہے وہ جائز ہے، وہ دینی غیرت اور حمیت کی علامت سمجھا جاتا ہے. علماء اس کو کہتے ہیں کہ ایمانی جذبے اور غیرت کا نام ہے یہ. اور اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں. غصے کی کچھ اقسام جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں. 3 اقسام ہیں غصے کی: محمود غصہ، مباح غصہ اور مذموم غصہ. ٹھیک ہے. محمود غصہ وہ ہوتا ہے، محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ غصہ، جو کہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے. وہ غصہ جو اللہ کی خاطر کیا جائے، جب کوئی حدود توڑی جائے اور ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایسی جگہ پر غصہ نہیں کرتے جہاں پہ کرنا چاہیے تھا تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ غصہ بھی حد کے اندر رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ہمیں غصہ ہی نہیں آ رہا. بچہ فرائض کو ادا نہیں کر رہا، ہمیں غصہ ہی نہیں آ رہا. تو وہاں پہ غصہ کرنا جائز ہے لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا تھا. لیکن جب اللہ کے قائم کردہ حدود کو توڑا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے تھے. مطلب کہ ہم لوگوں نے جب تقدیر کی حدیث پڑھی تھی اس میں بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ تقدیر کے مسئلے پر صحابہ بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت غصہ آیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محفل میں تورات کی کاپی لے کے آ گئے اور انہوں نے پڑھ کر لوگوں کو سنانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا میں تمہارے پاس پاک اور صاف شریعت نہیں لے کے آیا تھا؟ اگر میرے بھائی موسیٰ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے ہی فالو کرتا. تو جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ کافی تھا، وہ مکمل تھا، وہ کافی ہے، وہ مکمل ہے. ہمیں اور کچھ کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی مل جاتی ہیں. جیسے نماز کا مسئلہ تھا، ایک صحابی جو تھے وہ نماز کو بہت لمبا کر کے پڑھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لایا گیا تو ناراضگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح حیض کی حالت میں طلاق دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. پھر صفائی اور ستھرائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. مطلب کہ جو بھی دینی لحاظ سے آپ غصہ کر سکتے ہیں، آپ ناراض ہو سکتے ہیں. آپ بری چیز کو دیکھ کر غصے میں آ جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بے صبری سے منع فرمایا کہ دین کے معاملے میں بے صبری نہیں کرو، صبر سے کام لو، آہستہ آہستہ کام لو. اس میں بے صبری کا اظہار کرو گے تو اس میں نقصان ہوگا. بچے کو مارنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. ہم فوراً سے بچے کو مار بھی دیتے ہیں، جھڑک بھی دیتے ہیں، شاؤٹ بھی کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ گزاری ہے.
اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کبھی غصہ آ جائے اور حد سے گزر جائیں تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے اس انسان سے، اور صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ بھی یہ نہیں کہ تھوڑا سا 1-2 پاؤنڈ ڈال دیے، نہیں، اچھے خاصی منی ڈالیں تاکہ آپ کو تھوڑا مشقت محسوس ہو، تھوڑی تکلیف محسوس ہو۔ معلوم کیا ہوتا ہے ایسے سارے پوائنٹ کو پڑھنے کے بعد کہ ہمیں جائزہ لینا ہے اپنا کہ ہمیں کتنا غصہ آتا ہے اور کیسے یہ ہم کرتے ہیں جب ہمیں غصہ آتا ہے۔ اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا وہ جائز ہے۔ انسانوں پر ظلم ہے جب ہم کرتے ہیں غصہ، تو اس پر غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے میں انسان جب ظالم بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، اس وقت عقل اتنی نہیں ہوتی جس کا وہ استعمال کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ حکمت سے بات کریں، غصے کو کنٹرول کریں، اور یہ ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ بے شک آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے، لیکن یہی مطلوب ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ محمود غصہ ہے کہ جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، ان کو پورا نہ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ غصہ کیا جائے گا، جائز طریقے سے کیا جائے گا، اپنے غصے پہ کنٹرول کیا جائے گا، حکمت سے بات کی جائے گی، حکمت سے سمجھایا جائے گا، اور پھر کیا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کرنا ہے، یہی مطلوب ہے۔ پھر دوسرا غصہ جو ہے، غصے کی شکل جو ہے وہ ہے مباح غصہ، ایسا غصہ جس پر انسان کو پکڑ نہیں ہوگی، انسان پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ وہ کون سا غصہ ہے؟ جس پر انسان کی پوچھ نہیں، یا انسان سے پوچھا نہیں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں، جب ان پر زیادتی ہو تو وہ ان سے بدلہ نہیں لیتے، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص ظالم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں، یعنی کہ مظلوم کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، بس اتنا ہی جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اور یہ بہت ہارڈ ہے، یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ جس نے جتنا ظلم کیا آپ ویسے ہی کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں بتا دیا اگر معاف کر دو تو وہ بہترین فیصلہ ہے۔ کچھ مثالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مباح غصے کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بہت برا بلا کہا، یہ حدیث بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اکٹھے تھے تو ابو بکر خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ ان کے دوست کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور آپ خاموش رہے۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں۔ اچھا خیر، جب وہ بندہ کہتے ہاتھ سے بڑھنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کو جواب دے دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ ابو بکر نے اس آدمی کو چھوڑا وہیں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ خاموشی سے مسکراتے رہے اور خاموش رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خاموش تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو وہ درمیان میں شیطان آ گیا، اور ایسے شیطان کی موجودگی میں وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ لینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ صدیق کا مقام تھا، لیکن عام انسان اپنے دفاع میں بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن حدود کو نہیں توڑے گا، ظلم نہیں کرے گا، اتنی ہی بات کہے گا جتنی کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین عمل تو یہ ہے کہ معاف کر دے۔ تیسرا جو ہے کہ جو سخت ناپسندیدہ ہے، حضرت جندب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں فلاں آدمی کی بخشش نہیں فرمائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کون آدمی ہے جو وہ میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا، میں نے فلاں آدمی کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال میں نے ضائع کر دیے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ کسی کو معاف کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں فتوے دیتے پھریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا، فلاں آدمی کو کبھی بخشا ہی نہیں جائے گا، میں تو تینوں معاف ہی نہیں کرتا۔ ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا
یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر پر تھے اور انصار کی ایک عورت اونٹنی پر سوار تھی، تو اچانک وہ اونٹنی بکنے لگی، تو اس عورت نے اس اونٹنی پر لعنت بھیجی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی پر سے جو سامان ہے اسے پکڑ لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر لعنت کر دی گئی ہے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ میں اب بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان پھل رہی ہے اور کوئی آدمی اس کو چھیڑتا نہیں ہے، نہ ہی اس کو پکڑتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ مطلب کیا نکلا کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنے سے بعض اوقات انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، مال سے محروم ہو جاتا ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کیا جائے، اپنے الفاظ پہ غور و فکر کیا جائے، کہیں میرے الفاظ اتنے تیز تو نہیں ہیں جو دوسروں کے دلوں پر زخم کر رہے ہیں، کہیں میرے الفاظ سے دوسروں کی تذلیل تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے الفاظ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ حدیث کا مفہوم ہے مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، تم پر لعنت ہو۔ اور اس طرح کی باتیں ہم اپنے بچوں کو بہت اس طرح سے قرض کرتے ہیں نا، کہ کسی کو قرض نہیں کرنا چاہیے، نہ جانور کو نہ بچوں کو۔ کہتے ہیں اگر وہ اس کا مستحق ہے تو وہ اس پر پڑ جائے گا، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو واپس اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا جو اس کو قرض کرنے والا ہے۔ کسی کو قرض کرنا اپنے آپ کو قرض کرنا، مطلب کہ کسی کو کوئی بد دعا دینا، کسی کے بارے میں برے الفاظ بولنا، برا بھلا کہنا، لوٹ کے اسی بندے کی طرف آ جاتا ہے۔ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، فار ایگزامپل فلاں مر جائے، فلاں ایسا فلاں ویسا، غصے میں ایسی زبان کا استعمال ہم کرتے ہیں نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ اور بعض اوقات ہم بچوں کو برا بھلا بہت کہتے ہیں اور کہ ان کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پلیز اس وقت ہمیں بڑے غور سے اور بڑے ہوش کی ضرورت ہونی چاہیے، بڑے تحمل کے ساتھ۔ کتنا بھی غصہ ہو اپنی زبان کو روک لیں تھوڑی دیر کے لیے، واللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک لیں۔ اگر وہ لگ گئی تو تکلیف بھی مجھے ہی ہوگی نا، تکلیف آپ کو ہوگی۔ جو زبان سے الفاظ نکالے جائیں گے ہمارے منہ سے نکلے ہوں گے نا، تو ہمارے بچے کو لگیں گے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ مجھے ہوگی نا، آپ کو ہوگی۔ تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ٹھہر جائیں، جگہ کو بدل لیں، روم سے نکل جائیں، کچھ نہ کہیں، خاموشی اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے خلاف، نہ مال کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے وہ بد دعا ایسے وقت میں مانگی جائے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہو اور وہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تمہاری دعا قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ کہ بعض گھڑیاں اسپیشل آفر کی گھڑیاں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ وہ دعا جو ہے اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ بچوں کو یا کسی کو بھی بد دعا نہ دیں۔ اور ہم تو سچی اپنے بچوں کو بلا وجہ ہی قرض کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ روکتے ٹوکتے رہتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں، کر چکے ہیں، اور آئندہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی نصیحت ہی نہیں سنتا ہے۔ دیکھیے بچوں کو جب غصہ آ رہا ہوتا ہے ہماری بات سننے کے لیے ایگری ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ میاں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، مدر ان لا کو غصہ آیا ہوتا ہے وہ سننے کے لیے تیار ہوتی ہیں، سسٹر ان لا کو آتا ہے وہ سننے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہم سب سے بڑے لیڈر ہیں، ہمیں جب کوئی غصہ آ رہا ہوتا ہے تو کوئی ہماری بات نہ سنے تو ہم کیسے آگ بگولا ہوتے ہیں، ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیں جب ہمارے دل اچھے ہوتے ہیں نا تو زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، زبان بھی اچھی ہوتی ہے، اخلاق والی ہوتی ہے، اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا چاہیے۔ سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود پسند کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت سے بچائے گا اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آفت سے، پریشانی سے بچ جائیں، تو اس کے لیے معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے والے بن جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں، اب بس ہو گئی نا، اب نہیں میں کر سکتی، اب میں نے بھی جواب دے دیا، اب میری صبر جو ہے نا بس وہ ختم ہو گیا تھا، جواب دے گیا، میں اور صبر نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں میری عزت ہو، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی عزت ہو، تو کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ بہت مشکل ہے، بہت کرنا تو ہوگا اللہ کی نظر میں مقام پانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں مقام پانے کے لیے۔ لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے، لیکن رب کا یہ فیصلہ ہے، رب نے یہ کہہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے کہ جو لوگ معاف کرتے ہیں اس کی عزت کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید لوگوں کے ہاتھ میں ہماری عزت اور ذلت ہے، نہیں، وہ کبھی بھی آپ کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے۔ یہ سچ ان کا صرف سوچ ہے، اور شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے ان کے خلاف ہم بری بات کریں، برا بولیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور بعض اوقات غصہ آتا ہے لیکن ہم دوسروں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کیوں ناراض ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ وہ بات بڑھتے 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 اتنی دوریاں بیچ میں آ جاتی ہیں، کچھ بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اگریسو رویہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ صفائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ دوسروں کو بتانا چاہیے غصے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تاکہ دوسرا اپنی اصلاح کر سکے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو آپ اس کمی کو پورا کر سکیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت سے نواز دوں، پس تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، پس تم مجھ سے ہی لباس مانگو، تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، پس تم مجھ سے ہی بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کی رسائی میرے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سب سے زیادہ فاجر شخص جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کی طلب کردہ چیز دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد پانی میں کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ تو ہمیں غصے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غصے میں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، ہم بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور 3 مرتبہ فرمایا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو۔ خاص طور پر استاد کو جب شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ الٹے پلٹے سوالات کرتا ہے تو خاموشی اختیار کی جائے، خاموشی میں ذکر کرنا شروع کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ 2 عظیم باتیں جہاں پہ بتائی جا رہی ہیں اس حدیث میں کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بہتر اخلاق اپنانے کی مشق کرو، حلم پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، صبر تحمل پیدا کرو، نفس پر قابو، قولی اور فعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت پیدا اپنے اندر کرو۔ اگر بندے کو ان اعلیٰ اوصاف کی توفیق مل جائے تو سب
جب غصہ آتا ہے نا تو اس وقت غصے کو وہ پینا سیکھ جائے گا. اپنے اچھے اخلاق اب اپنے اندر پیدا کرو، صبر پیدا کرو، ضبط پیدا کرو، غصہ پی جانے والی جو صفت ہے نا اس کو اپنے اندر پیدا کرو. اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ غصہ آ جانے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا. انسان کو غصہ روکنے کی قدرت نہیں ہوتی، البتہ غصے کے تقاضوں کو روکنے کی اس سے بہرحال قدرت ہوتی ہے. وہ اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھ سکتا ہے، تو وہ سیکھنے کی انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے. پھر یہ کہ غصے کا علاج غصہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو صبر و تحمل کا عادی بنائے. میں تو بس یہی کہوں گی کہ صبر کرنا سیکھ جائے. اور غصے کے معاملے میں انسانوں کی 3 قسمیں بتا دی گئیں. ایک جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی قول اور فعل تک کا شعور اور احساس ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوتے خواہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بوقت ضرورت غصہ آتا ہے اور سبب ختم بھی ہو جاتا ہے اور ان کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور تیسری یہ حالت ہوتی ہے کہ سب سے مناسب اور موضوع یہی ہے کہ غصہ آ بھی جائے پھر فوراً سے اس کو ختم بھی ہو جائے. یہ سب سے اچھی عادت جو ہے ہمیں بتا دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت کے باوجود اپنے اوپر ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ پیتا ہے. بہترین گھونٹ جو پینے والا ہے، پسندیدہ گھونٹ جو کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ کو وہ گھونٹ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو جائے، بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے. اگر غصہ ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ لیٹ جائے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اعوذ باللہ بھی پڑھے، ایک میں آتا ہے پانی پینا شروع کر دے. مطلب ہمیں بہت سے طریقے ایسے حدیثوں سے ملتے ہیں جو کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بتائے گئے ہیں. اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے جو کہ اچھے اخلاق کے حوالے سے حدیث ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئتها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف تو ہی رہنمائی کرتا ہے، میری رہنمائی اچھے اخلاق کی طرف فرما دے، اور برے اخلاق کو تو ہی دور کرتا ہے، مجھ کو برے حالات سے دور فرما دے. آمین اللہم آمین. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے لیے ایک اور علاج بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطانی عمل ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی بجھاتی ہے. تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو ایک دم وضو کر لے. یہ مشکات کی حدیث ہے. کہ اسی طرح غصے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے، انسان کا خون اس کی رگوں میں تیز دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں اور چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوٹ مارتا ہے اوپر. اور اس ایسی حالت میں وضو جو ہے اس کو ٹھنڈا تھوڑا کر دیتا ہے، غصے کو اس کو کم کر دیتا ہے. پھر طیش کی حالت میں بھی جس بات پر انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا اس پر غور اسے کرنا چاہیے کہ وہ کون سی بات ہے جس پہ اس کو غصہ آتا ہے. لقمان حکیم نے آدمی کو سچائی اور انصاف پر جانچنے کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر تم کسی سے دوستی قائم کرنا چاہتے ہو تو اسے غصہ دلا کر دیکھو. اگر وہ غصے کی حالت میں تم سے انصاف کرتا ہے تو وہ انسان کھرا ہے، اس کے ساتھ لگ جاؤ. لیکن اگر انصاف نہ کرے اور اپنے اوپر ضبط نہ رکھ سکے تو اس سے کنارہ کشی کرو، اس سے دور ہو جاؤ. ہم نے کبھی یہ کرائٹیریا اپنا کے دیکھا ہے؟ کبھی کو غصہ دلا کے دیکھا ہے؟ غصہ تو ہم دلانا نہیں چاہتے، ہم تو بہت پیارے پیارے اچھے پیارے بن کے بس رہنا چاہتے ہیں. آج کا دور نفسیاتی ذہنی الجھنوں کا دور ہے میری پیاری بہنوں. اس میں لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، بات پہ انسان جو ہے بھڑک جاتا ہے، معمولی باتوں پہ جذباتی ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غصے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، زندگی میں امن اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے.
پہلے اپنی کوشش کریں، اپنے بچوں پہ کام پر کریں، اپنی عادتوں پہ کام کریں، پھر اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہم سے ملنے ملانے والے ہیں، ان کی زندگیاں بھی بدلیں گی، ان کی زندگیوں پہ بھی اثر ڈالے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث سے ہمیں بہتری لینے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی عادتوں کو، ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والوں میں بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والا بنا دے، نہ کہ ہمیں نفس کا بندہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے والا بنا دے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر اس کو اصلاح کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں جو کہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، ان کو قبول فرما لے، دنیا میں اس کا بہترین اجر دے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔